ان لوگوں کے لیے جو آسمان کی بادشاہی میں امید رکھتے ہیں، دنیا بھر کے تمام پادری صاحبان، سیمینری کے طلباء اور جماعت کے اراکین کو سلام۔ میں کیم بوم جن ہوں، جو 12 قبائل میں سے ایک سینٹر انسٹرکٹر ہوں جنہوں نے تدی قبیلے کے رہنما سے یہ کلام سیکھا۔ ہمارے قبیلے کے رہنما کو شنچن جی کے چیئرمین لی مین ہی نے سکھایا تھا۔ آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی کے بارے میں شنچن جی آن لائن سیمینار کی گواہی میں شرکت کے لیے میں واقعی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اس سیمینار کے ذریعے مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس تمثیلوں کے حقیقی معنی، آسمان کے بھید اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک بامعنی وقت ہوگا۔ میں ایک اہم بات کو دہرانا چاہوں گا، آسمان کے بھید کی باتوں کو لفظی طور پہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ تمثیلوں کا صحیح مفہوم معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے، آج سبق نمبر 5 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے تمثیلی غذا اور خمیر۔ بائبل میں کھانے اور خمیر کی 2 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے جسمانی خوراک اور جسمانی خمیر دیکھتے ہیں۔ یہ کھانا وہ ہے جو ہم زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر روز کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بائبل کی تاریخ میں ہم اس من کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو موسیٰ کے زمانے میں مصر سے نکلنے والے بنی اسرائیلیوں کو آسمان سے دیا گیا تھا۔ نیز خمیر میں خمیر کرنے اور کسی چیز کو تبدیل کرنے کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ پھر کیا تمثیلی غذا اور خمیر اپنے جسمانی پہلوؤں کی خصوصیات کو استعمال کر رہے ہیں؟ بہت سے پادری صاحبان یہ پہلے ہی جانتے ہیں، تاہم میں اس کی تعریف کروں گا اگر آپ غور سے سنیں گے جب میں ایک بار پھر گواہی دوں گا۔ میں آپ کو تمثیلوں کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلے تمثیلی خوراک کیا ہے؟ تمثیلی غذا کا یا خوراک کا مطلب کلام ہے۔ اس کے علاوہ وہ خمیر کیا ہے جو کچھ بدلتا ہے؟ اس کا مطلب ہے تعلیمات یا ہدایات۔ اب آئیے بائبل کے ذریعے معلوم کریں کہ ان تمثیلوں کا جواب اس طرح کیوں نکلا۔ آئیے مل کر آج کی تمثیل کے مرکزی حوالہ کی طرف رجوع کریں اور متی 24 باب اس کی 45 تا 47 آیات کو پڑھیں۔ آئیے مل کر متی 24 باب اس کی 45 تا 47 آیات کو پڑھتے ہیں۔ پس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے؟ مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسے ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ آمین۔ اگر کوئی متی 24 باب کے کلام کو دیکھتا ہے، آیات 3 تا 7 اس تمثیل کے موضوع سے متعلق مرکزی حوالہ میں پڑھی گئی ہیں، تو یہ کہتی ہے کہ جنگیں اور قحط دوسری آمد کی علامات میں سے ہیں۔ قحط کے اس وقت ایک دیانتدار اور عقل مند نوکر ہوتا ہے جسے گھر کے نوکروں پر مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ انہیں مناسب وقت پر کھانا فراہم کرے۔ جب مالک آئے گا تو یہ نوکر برکت پائے گا۔ یہاں مالک سے مراد یسوع ہے، اور وہ وقت جب مالک آتا ہے اس سے مراد یسوع کی دوسری آمد کا وقت ہے۔ نیز مالک کے نوکر سے مراد حقیقی چرواہا ہے۔ مالک کا گھر خدا کا چرچ ہے، اور گھر میں اس کے بندوں سے مراد مقدسین ہیں۔ لیکن پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ مالک کے آنے پر نوکر کو برکت ملے گی؟ قحط کے وقت وہ کھانا مناسب وقت پر دیتا ہے۔ جب وہ کھانا مناسب وقت پر دیتا ہے تو وہ برکت پائے گا۔ ٹھیک ہے پیارے مقدسین، پھر یہ خوراک اور قحط کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ جسمانی قحط اور جسمانی خوراک کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا یہ صورتحال نہیں ہوگی کہ ہمارے پاسٹرز نہ صرف چرچ میں کلام کی تبلیغ کرتے بلکہ انہیں اپنی جماعت کے ارکان کو کھانا کھلانے کے لیے کھانا بھی دینا پڑتا؟ مجھے امید ہے کہ اس وقت کے ذریعے آپ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کھانا کس قسم کا ہے۔ جس طرح ہمارے لیے جسمانی خوراک بہت ضروری ہے،
ہمیں اس سے بھی زیادہ واضح طور پہ جان لینا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی یا موت کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے جس طرح ہمارے جسم کو زندہ رہنے کے لیے جسمانی خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری روح کو زندہ رہنے کے لیے زندگی کا کلام سننے کی ضرورت ہے، جو روح کی غذا ہے۔ جس طرح زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے خوراک ضروری ہے، اسی طرح وہ کلام جو ہماری روح کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، اس کا موازنہ غذا سے کیا جاتا ہے، خوراک سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی خوراک میں ہماری صحت اور ہماری زندگی کے لیے اچھی غذا بھی موجود ہے، اور ہماری صحت اور ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ خوراک بھی موجود ہے۔ روحانی خوراک کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ خدا کی غذا ہے جو ہماری روح کو زندہ کرتی ہے، اور شیطان کی غذا ہے جو ہماری روح کو مردہ کرتی ہے۔ روحانی خوراک کی دو قسمیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے پہلے سنا ہے، روحانی دنیا میں دو ہستیاں ہیں، خدا اور شیطان۔ اس لیے روحانی غذا کو بھی دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو پھر خدا جو روحانی خوراک دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ یرمیہ 15 باب اس کی 16ویں آیت کو دیکھیں تو یہ لکھا ہے، تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی تھیں۔ جیسا کہ ہم خدا کے کلام کو کھانے سے دیکھ سکتے ہیں، بائبل کلام کا موازنہ کھانے سے کرتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ جسمانی خوراک وہ ہے جو ہم اپنے منہ سے کھاتے ہیں، لیکن روحانی خوراک کلام وہ ہے جو ہم اپنے کانوں سے سن کر کھاتے ہیں۔ پھر خدا کے کلام کو کھانے سے اس طرح تشبیہ کیوں دی جاتی ہے؟ یہ جاننے کے لیے آئیے یسایہ 55 باب اس کی پہلی 3 آیات کو ایک ساتھ پڑھیں۔ اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ، میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربہی سے لذت اٹھائے۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ آمین۔ خدا کہتا ہے، تم سب جو پیاسے ہو پانی کے پاس آؤ، وہ سچا کھانا خریدو جو خدا دیتا ہے، میں اور دودھ بغیر قیمت کے خریدو۔ لیکن یہ خوراک جسمانی خوراک میں اور دودھ نہیں ہے۔ تیسری آیت یہ کہتی ہے، سنو اور میرے پاس آؤ۔ مجھے سنو کہ تمہاری روح زندہ رہے گی۔ ہم اپنے کانوں کو کھانے اور سننے کے لیے کیا دے سکتے ہیں تاکہ ہماری روح زندہ رہے؟ یہ خدا کا کلام ہے۔ کیا یہ خدا کا کلام نہیں ہے؟ لہٰذا خدا کے کلام کا موازنہ پانی میں اور دودھ سے بھی کیا گیا ہے۔ اب اس نے کہا کہ اگر ہم اس کلام کو سنیں گے تو کیا ہوگا؟ لکھا ہے کہ روح زندہ رہے گی۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ جس طرح جسم کے لیے کھانا جسم کو زندہ رکھتا ہے، اسی طرح خدا کا کلام جسے ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں ہماری روح کو زندہ رکھتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کو کھانے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ پھر خدا کا کھانا کیا تھا جس نے یسوع کی پہلی آمد کے وقت لوگوں کی روح کو زندہ رہنے کے قابل بنایا تھا؟ آئیے پہلی آمد پر زندگی کی خوراک پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے یوحنا 6 باب اس کی 48 تا 51 آیات کو پڑھتے ہیں۔ آئیے یوحنا 6 باب اس کی 48 سے 51 آیات کے کلام کو مل کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔
اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہاں کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ آمین۔ یسوع نے کہا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، اور تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا تو بھی وہ مر گئے، لیکن جو زندگی کی روٹی کھاتا ہے جو خود یسوع ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس نے کہا، اور آیت 53 اور اس کے بعد 55 آیت میں کہا گیا ہے کہ ہمیں ابدی زندگی پانے کے لیے یسوع کا گوشت اور خون کھانا چاہیے۔ لیکن ہم یسوع کا گوشت اور خون کیسے کھا سکتے ہیں؟ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا لفظی مطلب یسوع کا خون پینا اور اس کا گوشت کھانا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ جسمانی گوشت اور خون کے بارے میں نہیں ہے۔ یسوع نے کہا کہ زندگی پانے کے لیے یسوع کے کلام کو سننا چاہیے۔ یوحنا 6 باب اس کی 63 ورس میں اس نے کہا، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ مزید برآں 68 آیت میں پطرس یسوع کے شاگرد نے اقرار کیا، خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ زندگی کے کلام کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ اس طرح یسوع ہمیں روحانی خوراک کی اہمیت سکھا رہے ہیں۔ یوحنا 6 باب اس کی 27ویں آیت میں یسوع نے کہا، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو جو خراب ہو جاتی ہے، بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے۔ اگر ہم یہ کھانا کھائیں گے تو ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کیا یہ صحیح بات نہیں ہے؟ ابدی زندگی کے لیے خوراک، کیا آپ کے ذہن میں کچھ آتا ہے؟ جی ہاں، پیدائش 3 باب اس کی 22ویں آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی زندگی کے درخت کا پھل کھائے تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس خوراک کے ذریعے خدا ابدی زندگی کی امید دیتا ہے جو کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب ایک بار پھر جان سکیں گے کہ خدا کی تمثیلی خوراک زندگی کا کلام ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں، یہ اچھا ہوگا۔ لہٰذا آج کے وقت وہ زندگی کا کھانا کیا ہے جو ہمیں کھانا چاہیے؟ سب سے پہلے آئیے دعائے ربانی سے روٹی کا جائزہ لیتے ہیں جو یسوع نے ہمیں دعا کرنا سکھائی تھی۔ متی 6 باب اس کی 11ویں آیت میں یسوع نے ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا کہ ہماری روز کی روٹی آج تو ہم کو دے۔ پیارے مقدسین، جب آپ نے دعائے ربانی کی تلاوت کی تو آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کیا آپ نے نہیں سوچا کہ یہ جسمانی خوراک کے بارے میں تھا؟ میں یہی سوچتا تھا جب مجھے معلوم نہیں تھا۔ تاہم متی 6 باب اس کی 31 تا 32 آیات میں سے یہ لکھا ہے، جسمانی خوراک کی تلاش میں یہ کہتے ہوئے کہ ہم کیا کھائیں یا کیا پیئیں گے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو غیر قومیں کرتی ہیں۔ یہ وہی ہیں جو اس قسم کی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ لکھا ہے کہ جسمانی غذا نہ ڈھونڈو۔ پھر روز کی روٹی کیا ہے؟ دعائے ربانی میں جو ہم مانگیں، کیا یہ جسمانی خوراک ہے؟ نہیں، یہ ہمیں روح کے لیے خوراک تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، خاص طور پہ آج کے اس مقررہ وقت پر۔ اس کے علاوہ آخری وقت پر وہ ہمیں کھانا کھانے کی اجازت دینے کے لیے دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کیونکہ آخری وقت پر بالکل اسی طرح جیسے آج کی تمثیل میں ہم نے متی 24 باب میں دیکھا کہ قحط پڑے گا۔ پھر آخری زمانہ میں یہ قحط کس چیز کا ہے، یہ جاننے کے لیے آموس 8 باب اس کی 11ویں آیت کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ آموس 8 باب اس کی 11ویں آیت۔ خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کے کلام سننے کا۔ آمین۔ آموس 8 باب اس کی 11ویں آیت میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ دن آنے والے ہیں جب زمین پر قحط پڑے گا۔ تاہم یہ خوراک کا قحط یا پانی کی پیاس کا نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام سننے کا روحانی قحط ہے۔
جس طرح تمثیلی خوراک روحانی خوراک ہے، اسی طرح آخری دن کا قحط بھی روحانی قحط ہے۔ لیکن جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ خدا کا کلام جو کہ روح کی غذا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ آج کل اگر آپ مسیحی کتابوں کی دکان پر جائیں تو وہ روحانی خوراک سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ کیوں کہا گیا کہ قحط پڑنے والا ہے؟ ہم اس کی وجہ سمجھ سکتے ہیں جب ہم یسایہ 29 باب اس کی 11 تا 13 آیات کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ رویا پیشن گوئی طومار میں بند کلام کی طرح ہے، جسے کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا، نہ عقل مند اور نہ ہی جاہل۔ تاہم یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے منہ سے خدا کے قریب آتے ہیں اور اپنے ہونٹوں سے خدا کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل خدا سے بہت دور ہیں۔ اس طرح لوگ خدا کی تعلیم نہیں سیکھ رہے ہیں، بلکہ صرف انسان کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ مزید یہ کہ اگر ہم نئے عہد نامے کی پیشن گوئی مکاشفہ 5 باب اس کی پہلی 3 آیات کو دیکھیں تو خدا کے ہاتھ میں ایک طومار ہے اور اس پر 7 مہریں لگی ہوئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آسمان یا زمین پر کوئی بھی اس طومار کو نہیں کھول سکتا اور نہ ہی اس طومار کے اندر جھانک سکتا ہے۔ تو پھر مہر بند کتاب کیا ہے؟ یہ مہر بند کتاب در حقیقت مکاشفہ کا کلام ہے، جو تمثیلوں اور 7 مہروں کے ساتھ 2000 سالوں سے مہر بند ہے۔ پھر ہم اب تک ایمان کی زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ کیا یہ اندھیری رات کی طرح نہیں تھا کیونکہ ہم خدا کی مرضی کو نہیں جانتے تھے؟ بدقسمتی سے انسانی خیالات سے پیدا ہونے والے بہت سے نظریات اور تبصرے غالب آ چکے ہیں۔ تو اس دوران کیا ہم اندھے اعتقاد کے مالک ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج بھی قحط کا وقت ہے؟ پھر روحانی قحط کے اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں مناسب وقت پر اس خوراک کے طالب نہیں ہونا چاہیے اور اس کی تلاش نہیں کرنی چاہیے؟ ایک بار پھر آئیے آج کی تمثیل کی آیات کے اہم نکات پر غور کریں۔ سب سے پہلے متی 24 باب میں بیان کردہ مناسب وقت پر غذا کیا ہے؟ وہ غذا جو ایک ایماندار کو دوسری آمد پر کھانی چاہیے وہ خدا کا کلام ہے۔ دوسرا، خادم سچا چرواہا کون ہے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ روحانی قحط کے وقت، جیسا کہ متی 24 باب اس کی 7ویں آیت میں کہا گیا ہے، مناسب وقت پر خوراک دی جائے گی، اور یہ ایسی چیز ہے جسے ہمیں بالکل کھانا چاہیے۔ ہم نے بائبل کی جانچ کی ہے، اور اگر ہم بائبل کے اس مواد کے لحاظ سے درجہ بندی کرتے ہیں تو اسے تاریخ، اخلاقی تعلیم، ہدایات اور پیشن گوئی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ مواد جس کے پورے ہونے کا ایک خاص وقت ہے وہ نبوت کہلاتا ہے۔ مناسب وقت پر دیا جانے والا کھانا نبوت کا کلام اور اس کی تکمیل کی گواہی ہے۔ جب پیشن گوئی پوری ہوتی ہے تو کیا ہمیں اس کی تکمیل کو سن کر جاننا نہیں چاہیے؟ اسے مکاشفہ کا کلام یا ظاہر شدہ کلام کہتے ہیں۔ مکاشفہ کا مطلب چینی حروف میں کھولنا اور ظاہر کرنا ہے۔ تمثیلوں پر مہر لگا دی گئی تھی، لیکن پیشن گوئی اب پوری ہو گئی ہے اور حقیقت ظاہر ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ اب کوئی بھید نہیں ہے اور ظاہر شدہ کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کلام ہی حقیقی خوراک ہے جو ہم کھاتے ہیں اور وہ آج ہمیں بچاتی ہے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کھانا دعائے ربانی میں روز کی روٹی ہے جو ہمیں آج مانگنی ہے۔ اس کے بعد آئیے جانتے ہیں کہ مناسب وقت پر خوراک دینے والا وفادار اور عقل مند نوکر کون ہے۔ یہ جاننے کے لیے آئیے مکاشفہ 2 باب اس کی 17 آیت کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔
جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا. اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا. آمین. مکاشفہ 2 باب اس کی 17 آیت میں یسوع نے اس کو پوشیدہ من دینے کا وعدہ کیا جو مکاشفہ کی تکمیل کے وقت غالب آتا ہے. پوشیدہ من خوراک ہے اور یہ کلام ہے. اب تک اسے مہر بند کیا گیا تھا. یہ تمثیلوں میں چھپے آسمان کے بھید کے کلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے. آج جیسا کہ مکاشفہ کی پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے اور اصل حقیقت آشکارا ہوئی ہے، مہر بند کلام کھول دیا گیا ہے. اسے تمثیلوں میں چھپا کر پھر کھولا گیا. لہٰذا ہم اسے مکاشفہ کا کلام یا ظاہر شدہ کلام کہہ سکتے ہیں. نیز یہ متی 24 باب کے مطابق مناسب وقت پر دیا گیا کھانا ہے. یسوع نے کس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ کھانا دے گا؟ اس نے کہا کہ یہ غالب آنے والے کو دے گا. پھر یہ غالب آنے والا کون ہے؟ وہ کس سے لڑا اور غالب آیا؟ آپ بعد میں مزید تفصیل سے سنیں گے، لیکن اس سے مراد وہ غالب آنے والا ہے جو شیطان کے گروہ سے لڑا اور اس پر غالب آیا. غالب آنے والا پوشیدہ من حاصل کرتا ہے اور اسے کھاتا ہے. کیا یہ آسمان سے نازل ہونے والا کھانا نہیں ہے؟ اگر آپ مکاشفہ 10 باب کے کلام کو دیکھیں تو آسمان سے ایک کھلا تمار آتا ہے، اور ہم مکاشفہ 10 باب میں نئے یوحنا کو تمار وصول کرتے اور کھاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. لہذا کیا یہ نیا یوحنا غالب آنے والا نہیں ہوگا جو پوشیدہ من حاصل کرتا ہے اور اسے کھاتا ہے؟ نیز مکاشفہ 22 باب اس کی 16ویں آیت میں نیا یوحنا جس نے یہ کھلا تمار حاصل کیا اور اسے کھایا، اس کا حوالہ یسوع کے کلیسیاؤں میں بھیجے گئے رسول کے طور پر دیا گیا ہے. دنیا بھر کے پاسٹرز اور ایمانداروں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وفادار اور عقل مند نوکر جو مناسب وقت پر کھانا دیتا ہے جسے غالب آنے والے کے نام سے جانا جاتا ہے، نیا یوحنا ہے جس نے پوشیدہ من حاصل کیا اور کھایا اور یسوع کے پیغمبر کے طور پہ ظاہر ہوا؟ اگر وہ ظاہر ہوا ہے تو کیا ہمیں اس چرواہے کو ڈھونڈ کر ملنا نہیں چاہیے؟ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب جو ان باتوں کو سن رہے ہیں یقیناً دیانتدار اور عقل مند نوکر سے ملیں گے، اس قیمتی کھانے کو وقت پر اکٹھے کھائیں گے اور ہماری امید کو پورا کریں گے. اب تک ہم نے خدا کے کھانے کو دیکھا ہے، خدا کی غذا کو دیکھا ہے. اب شیطان کی خوراک کو دیکھتے ہیں. شیطان کی طرف سے خوراک بھی ہے جو ہمیں بالکل نہیں کھانی چاہیے. سب سے پہلے مثال 4 باب اس کی 17 آیت اور ملاکی 1 باب اس کی 7ویں آیت میں شرارت کی روٹی اور ناپاک کھانا ہے. روٹی تو روٹی ہے، لیکن یہ شرارت کی روٹی کے طور پہ بیان کی گئی ہے. شرارت کی اس روٹی کا مطلب ہے کہ یہ راست باز نہیں ہے. کیا جسمانی روٹی کے درمیان کوئی روٹی ہے جو ناحق ہے؟ یہ روحانی روٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ روحانی غذا ہے. روحانی خوراک میں سے شیطان کی خوراک کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. پھر شیطان کا کھانا کیا ہے؟ چونکہ خدا کا کھانا خدا کا کلام تھا، یعنی سچائی، اور شیطان کی خوراک اس کے برعکس ہوگی. یہ شیطان کی باتیں ہوں گی جو جھوٹی ہیں. مکاشفہ کی تکمیل کے وقت، جیسا کہ مکاشفہ 17 اور 18 باب میں کہا گیا ہے، تمام قومیں حرام کاری کی مے کی وجہ سے گر جائیں گی. کیا جسمانی مے حرام کاری کی مے کہلاتی ہے؟ یہ روحانی غذا ہے. چونکہ یہ حرام کاری کی مے ہے، اس لیے یہ شیطان کی خوراک ہے جو جھوٹ ہے. اسے حرام کاری کی مے کہا جاتا ہے کیونکہ تفسیر عقائد کی طرح دنیاوی چیزیں یسوع کے کلام کے ساتھ مل جاتی ہیں. اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو پیدائش کے زمانے کی روشنی میں اسے نیک و بد کی پہچان کا پھل، اچھائی اور برائی کا مرکب کہا جا سکتا ہے. لہذا
ہمیں وہ بننا چاہیے جو بائبل کی بنیاد پر روحانی خوراک کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں واضح طور پہ جاننا چاہیے کہ خدا کی خوراک کیا ہے اور شیطان کی خوراک کیا ہے۔ کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ تو آپ ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ آئیے ایوب 34 باب اس کی 3 تا 4 آیات کے کلام کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیونکہ کان باتوں کو پرکھتا ہے جیسے زبان کھانے کو چکھتی ہے۔ جو کچھ ٹھیک ہے ہم اپنے لیے چن لیں، جو بھلا ہے ہم آپس میں جان لیں۔ آمین۔ ان الفاظ میں جو آپ نے ابھی پڑھے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ کان کلام کو اسی طرح پرکھتے ہیں جیسے زبان کھانے کو چکھتی ہے۔ ہمیں پہلے بائبل کے کلام کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ بائبل کو ایک معیار کے طور پہ استعمال کرنے سے ہم اس کلام کو سن سکتے ہیں جس کی گواہی دی گئی ہے، اور اس کلام کو پہچان سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت مناسب خوراک کیا ہے، اور زندگی کی خوراک مناسب وقت پر کھا کر نجات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آئیے تمثیلی خمیر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے آئیے متی 13 باب اس کی 33ویں آیت کی تمثیل کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملا دیا، اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ آمین۔ متی 13 باب اس کی 33ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ آسمان کی بادشاہی خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر آٹے میں ملایا، یہاں تک کہ یہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ سب سے پہلے اس خمیر کی جسمانی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ کسی چیز کو ابھارتا ہے اور چیزوں کو بدلتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کو تمثیلی طور پہ خمیر کے مقابلے میں دیکھتے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں تبدیل ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ تمثیلی خمیر کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مرکزی حوالہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت نے خمیر کو آٹے میں ملایا اور اس وقت تک آٹا ہوتے ہوتے خمیر ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ غلطیوں 4 باب اس کی 19ویں آیت میں پولوس جیسے پاسٹر نے اپنے آپ کو ایک عورت سے تشبیہ دی۔ اس طرح ایک تمثیلی عورت کا مطلب پاسٹر ہے۔ اس کے علاوہ برتن یا پیالہ سے مراد انسان کا دل ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جسے آپ اگلی بار سنیں گے۔ دوسرے لفظوں میں کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک پاسٹر نے، جسے تمثیلی طور پر عورت کہا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں خمیر ڈالا اور انہیں ابھارا؟ اب آئیے جانتے ہیں کہ اس حوالے میں سب سے اہم کیا ہے جو خمیر کا حقیقی معنی ہے۔ آئیے ایک ساتھ متی 16 باب اس کی 6 تا 12 آیات کو پڑھتے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، خبردار فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ وہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے۔ یسوع نے یہ معلوم کر کے کہا ہے، کم میں اتقا دو، تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں سمجھتے؟ اور ان 5000 آدمیوں کی 5 روٹیاں تم کو یاد نہیں، اور نہ یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں؟ اور نہ ان 4000 آدمیوں کی 7 روٹیاں، اور نہ یہ کہ کتنے ٹوکرے اٹھائے؟ کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا؟ فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو۔ تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا۔ آمین۔ یسوع نے ان سے کہا، خبردار فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا، جو اس وقت کے جھوٹے پاسٹر تھے۔ اس وقت شاگردوں نے جسمانی روٹی کے خمیر کے بارے میں سوچا، مگر یسوع کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے، وہ روحانی بات کر رہے تھے۔ وہ جھوٹے پاسٹروں کی تعلیمات کے خلاف ان کو خبردار رہنے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ان کی کیا تعلیمات تھیں جن سے یسوع نے انہیں خبردار رہنے کو کہا؟ لوکا 12 باب اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے کہ فریسیوں کا خمیر ریاکاری ہے۔ ریاکاری کا مطلب ہے ظاہری سجاوٹ۔
جس کا مطلب ہے کہ ان کی تعلیم ریاکارانہ تھی، صرف ظاہری دکھاوے کے لیے۔ اس کے کہنے کی وجہ یسایہ 29 باب اس کی 13ویں آیت کی طرح تھی۔ انہوں نے خدا کے احکام کو جانے بغیر صرف آدمیوں کی تعلیمات کی تعلیم دی، اور وہ بھی انسانوں کی روایت میں جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی ان تعلیمات کو قبول کرتا ہے تو وہ ایک ظاہری ایماندار بن جائے گا جو لوگوں کے احکام کو سمجھے بغیر اس پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ اس خمیر سے ہوشیار رہیں۔ آئیے مواد کا خلاصہ کرتے ہیں۔ روحانی خمیر کا مطلب ہے وہ تعلیمات جو لوگوں کے دلوں کو بدلتی ہیں اور ان کی روحوں کو بدلتی ہیں۔ یہ روحانی خمیر کا مطلب ہے۔ پھر اس روحانی خمیر کی کتنی اقسام ہیں۔ جس طرح روحانی خوراک کی 2 قسمیں ہیں، اسی طرح روحانی خمیر کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ یہ خدا کا خمیر اور شیطان کا خمیر ہے۔ خدا کا خمیر ہمارے دلوں کو خدا کی صورت میں بدل دیتا ہے، اور شیطان کا خمیر ہمارے دلوں کو شیطان کی شکل میں بگاڑتا اور خراب کرتا ہے۔ اب سے آئیے بائبل کے ذریعے 2 قسم کے خمیر کی جانچ کریں۔ سب سے پہلے مرکز پہلا باب اس کی 21 تا 22 آیات کو دیکھتے ہوئے، جب یسوع نے گلیل کے کفرنہوم میں کلام کی تعلیم دی تو سب یسوع کی تعلیم پر حیران رہ گئے۔ یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ اس کی تعلیم شریعت کے اساتذہ کی طرح نہیں تھی۔ سب سے پہلے اس نے مرکز پہلا باب اس کی 27ویں آیت میں کہا، یسوع کی تعلیم اختیار کے ساتھ ایک نئی تعلیم تھی۔ دوسرے لفظوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان کا خمیر جھوٹے پاسٹروں سے ہے، جیسے شریعت کے اساتذہ اور فریسی، اور ایک نئی تعلیم ہے جو یسوع دیتا ہے۔ وہ نیا خمیر ہے جو آسمان کی بادشاہی کا خمیر ہے۔ شیطان کے خمیر کو پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 8ویں آیت میں بدنیتی پر مبنی اور شریر کہا گیا ہے، اور اسے پرانا خمیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیمات یا ہدایات ہیں جو روایات میں ڈھکی ہوئی انسانوں کی تعلیمات کے ذریعے سکھائی جاتی ہیں، اور یہ در حقیقت انسانی تعلیمات ہیں۔ اب ہم افسیوں 4 باب اس کی 21 تا 24 آیات کے ذریعے معلوم کریں گے کہ ہم کس طرح اور کن چیزوں کے ذریعے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنی پرانی انسانیت کو ترک کرنا چاہیے جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہیں، اور اپنی عقل کے رویے میں نیا بننا چاہیے، اور نئی انسانیت کو پہننا چاہیے جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کا خمیر بھی خدا کا خمیر ہے جو ہمیں ایک نئی انسانیت میں بدل سکتا ہے۔ تاہم یہاں ایسی تعلیمات ہیں جو آپ کو کبھی نہیں سننی چاہیے۔ آئیے مل کر امثال 19 باب اس کی 27ویں آیت پڑھتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اگر تو علم سے برگشتہ ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ؟ اے میرے بیٹے، تعلیم کو سننا بند کر۔ یہاں خدا کے علم کے الفاظ ہیں جو ہمیں سننے کی ضرورت ہے، لیکن ایسی تعلیمات بھی ہیں جو ہمیں خدا کے کلام سے دور لے جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کیا یہ نہیں کہا جا رہا کہ شیطان کا خمیر بھی ہے جسے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے؟ نیز خداوند کی دوسری آمد کے وقت شیطان کا خمیر جھوٹ کا خمیر ہے، جیسا کہ مکاشفہ 2 باب اس کی 14ویں آیت میں مذکور ہے۔ لہٰذا اگر آپ ایک ایماندار ہیں جو آج خداوند کی دوسری آمد کے وقت میں رہ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خمیر کیا ہے۔ آپ کو اسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ایک بار پھر خدا کا خمیر خدا کی تعلیمات ہیں، اور اگر ہم اسے قبول کر لیں تو ہمارے دل خدا کی شکل و صورت میں بدل جائیں گے۔ اس کے برعکس شیطان کا خمیر شیطان کی تعلیمات ہیں، اور اگر ہم اسے قبول کریں گے تو ہمارے دل شیطان کی شکل و صورت میں بدل جائیں گے۔
ہمارے دلوں کو بدلنے والی تعلیمات یا ہدایات کو خمیر کہا جاتا ہے۔ اس پر منحصر ہے کہ ہمیں کس کی اور کس قسم کی تعلیمات یا ہدایات ملتی ہیں جو اس بات کا تعین کریں گی کہ ہم کس کی صورت میں تبدیل ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں خدا کا خمیر حاصل کرنا چاہیے۔ پھر وہ سچا چرواہا کون تھا جس نے پہلی آمد پر خدا کے خبیر کے ذریعے لوگوں کے دل بدل دیے؟ اس کے علاوہ حقیقی چرواہا کون ہے؟ دوسری آمد پر کون ہمارے دلوں کو بدل سکتا ہے؟ اب آئیے پہلی اور دوسری آمد کے وقت آسمان کی بادشاہی اور حقیقی چرواہوں کے اس خمیر کا خلاصہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سچا چرواہا جس نے پہلی آمد پر خدا کے خمیر سے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا وہ یسوع تھا۔ اس کے علاوہ یسوع نے جو تعلیمات دی تھیں وہ آسمان کی بادشاہی کا خمیر تھی۔ یہ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کی تکمیل کی حقیقت کی گواہی تھی، اور اس گواہی کے ذریعے یسوع کے شاگرد آسمان کی بادشاہی کے فرزندوں کے طور پر دوبارہ پیدا ہونے کے قابل ہوئے۔ پھر یہ خداوند کی دوسری آمد کا وقت ہے۔ سب سے پہلے لوکا 17 باب اس کی 26 تا 30 آیات کو دیکھیں۔ لکھا ہے کہ خداوند کی دوسری آمد کا وقت نوح اور لوط کے دنوں جیسا ہوگا۔ لہٰذا بائبل کی تاریخ کے ان دنوں کی طرح آج خداوند کی دوسری آمد کے وقت بھی صرف چند ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نجات پاتے ہیں۔ کیا آج ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے ان تعلیمات کو نہیں سننا چاہیے جو آسمان کی بادشاہی کا خمیر ہے؟ سب سے پہلے سچا چرواہا جو دوسری آمد پر ان چیزوں کی گواہی دیتا ہے وہی وفادار اور عقل مند نوکر ہوگا جس کے بارے میں یسوع نے آج کے اہم حوالہ میں بات کی ہے۔ یسوع کا پیغمبر جو کلیسیاؤں کے لیے بھیجا گیا۔ لہٰذا ہمیں ان تعلیمات کو سننا چاہیے جن کی چرواہے کے ذریعے گواہی دی جاتی ہے۔ یہ مکاشفہ کا کلام ہے جو نئے عہد نامے کی پیشن گوئیوں اور تکمیل کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ کلام آسمان کا خمیر بن جاتا ہے جو ہمیں آج آسمان کی بادشاہی کے فرزندوں کے طور پر دوبارہ پیدا ہونے کے قابل بناتا ہے۔ جب ہم آسمان کی بادشاہی کی یہ تعلیمات سنتے ہیں تو ہمارے دل کیسے ہونے چاہیے؟ جی ہاں، ہمارے پاس بدلنے اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا دل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں میں غلط جانتا ہوں اور اپنی ایمانی زندگی میں نے غلط کیا ہے تو مجھے دلیری کے ساتھ جو غلط ہے اسے پھینک دینا چاہیے اور سچائی کو قبول کرنا چاہیے اور نیا بننا چاہیے۔ اتنی ہمت اور ایمان کے ساتھ مجھے پوری امید ہے کہ آپ آسمان کی بادشاہی کی امید تک پہنچنے والے بن جائیں گے۔ اب آج کے سبق کا خلاصہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خدا کا کھانا سچائی کا کلام ہے جو ہماری روح کو زندہ کرتا ہے، تاہم شیطان کی خوراک جھوٹی سچائی کی بات ہے جو ہماری روح کو مار دیتی ہے۔ لہٰذا بائبل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں ان دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مناسب وقت پر کھانا ہے جو ہمیں خداوند کی دوسری آمد پر کھانا ہے۔ یہ مکاشفہ کا کلام ہوگا جو متی 24 باب کی پیشن گوئیوں اور مکاشفہ کی کتاب اور اس کی حقیقت کی گواہی دیتا ہے جو ان پیشن گوئیوں کے مطابق پوری ہوئی ہیں۔ آج وہ وقت ہے جب پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ اب ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں مکاشفہ کا کلام سننا چاہیے جو اس زمانے میں کھولا گیا ہے، اب وہ تمثیلوں میں بند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک وفادار اور عقل مند نوکر ہے جو یہ قیمتی کھانا فراہم کرتا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہوا چرواہا ہے۔ یہ وہ ہے جو غالب آتا ہے۔ یہ نیا یوحنا ہے جو مکاشفہ کے کلام کی گواہی دیتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اس چرواہے سے ملنا چاہیے۔ اگلا یہ خدا کا خمیر ہے۔ یہ خدا کی تعلیم یا سچائی ہے جو ہمیں خدا کی صورت میں بدلتی ہے اور ہمیں دوبارہ پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ لیکن شیطان کا خمیر وہ جھوٹ ہے جو ہمیں شیطان کی صورت میں بدل دیتا ہے۔ ہمیں اسے اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے سمجھنے کے ہمیں قابل بھی ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس سیمینار میں شرکت کرتے ہیں اور اسے غور سے سنتے ہیں تو آپ خدا اور شیطان کے درمیان فرق کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پاسٹر صاحبان، سیمینار کے طلباء اور ایماندار جو ابھی اس کلام کو سن رہے ہیں،
ہمارے ایمان کا مقصد اور امید آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی ہے۔ پھر آج ہمیں نئے عہد نامہ میں یسوع کے وعدہ کیے گئے وفادار اور عقل مند نوکر سے ملنا چاہیے، اور سچے چرواہے اور صحیح وقت پر دیے گئے مکاشفہ کے کلام کو حقیقی خوراک کے طور پہ لینا چاہیے، اور یقینی طور پہ خدا کے خمیر کے ذریعے ایک نئی انسانیت بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تب ہی ہم آسمان کی بادشاہی تک پہنچ سکتے ہیں اور اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگلا مضمون کسی اور انسٹرکٹر کے ذریعے اچھی طرح سے پڑھایا جائے گا، وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور واضح لیکچر دیں گے۔ براہ کرم اگلے لیکچر کا انتظار کریں، مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سنیں گے۔ اب آخر میں اس معنی میں کہ ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں، میں پکارنا چاہوں گا کہ ہم ایک ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ ہم ایک ہیں تو براہ کرم اس طرح اپنی انگلی اٹھائیں اور ایک ساتھ پکاریں، ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ شکریہ، یہ گواہی کا اختتام ہے۔ آئیے خدا سے دعا کریں۔ خدا باپ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آج کے اس قیمتی وقت میں آپ نے ہمیں بائبل کے وعدہ کردہ وفادار اور عقل مند نوکر کو مناسب وقت پر دیے گئے مکاشفہ کے کلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت دی۔ اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہیں ہم۔ ابلیس جو شیطان ہے، خدا کے کام میں مداخلت کرنے کے لیے اپنی چیزوں سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن براہ کرم خدا کے کلام کو اچھی طرح سمجھنے اور پہچاننے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم سب خدا کی ملکیت بن سکیں۔ براہ کرم ہماری مدد کریں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم خمیر کے اس قیمتی کلام کی تعلیم کے ذریعے تبدیل ہو جائیں جو آج حقیقی چرواہے کے ذریعے دی گئی ہے، اور ہمیں خدا کی شکل و صورت میں دوبارہ پیدا ہونے میں ہماری مدد کرے گی۔ براہ کرم باقی آن لائن سیمینار کے دوران ہمارے ساتھ رہیں اور بہت سے لوگوں کو شرکت کرنے اور بہت زیادہ فضل حاصل کرنے میں مدد کریں۔ اے باپ، ہماری مدد کر۔ ہر چیز کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اور ہم یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں، آمین۔ Thank you for listening until the end.